دیکھیں یہ بات آپ کی درست ہے, اسلام میں بے تحاشا فضیلت ہے جہاد کی, لیکن علماء کا کام ہوتا ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز کو دیکھنا. ہم نے بہت دفعہ نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دی ہے, لیکن اس ترغیب کا ناجائز فائدہ وہ لوگ اٹھا لیتے ہیں جو جہاد کر نہیں رہے, وہ تقریب کالی کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ساحل ادیم صاحب ہر تھوڑے دنوں میں بغاوت کی بات اور اسلامی انقلاب کی بات شروع کر دیں گے. یقیناً اسلامی انقلاب آنا چاہیے, یقیناً نظام تبدیل ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پاس نظام کی تبدیلی کا پیکج ہے نہیں, تو سوائے ملک سے نفرت اور ملک میں تخریب کاری کی کاروائیاں بڑھنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت سیٹ اپ چل رہا ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی. تو جہاد کی تو فضیلت کا منکر کافر ہے, لیکن اس میں بتا کہ جہاد کہاں جہاد ہے کہاں نہیں ہے. آپ نے جو جگہ بتائی 100% برحق جہاد ہے وہاں پہ, لیکن اس میں نقصان یہ ہے کہ اس میں بھی لوگ مس یوز ہوتے ہیں. آپ نے بتا دیا فلاں جگہ جہاد صحیح ہو رہا ہے, لیکن وہاں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع ہیں, جو لوگ بیچ میں پڑے ہوئے وہ دو نمبری کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کو وہاں کے نام پہ کہیں اور لے جائیں گے, وہ آپ کو اپنے مفاد میں استعمال کر لیں گے. تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. باقی جہاد کا منکر تو کافر ہے میرے بھائی, یہ تو اور قیامت تک جہاد جاری رہے گا. تو اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کے جہاد پہ لیکچرز ہیں صحیح بخاری کے, بہت خاندانی لیکچرز ہیں. ان کا چینل انہی کے اپنے چینل پہ ہے نا, کیا چینل مفتی عبدالرحیم کے نام سے لیکچر ہے صحیح بخاری میں کتاب الجہاد میں. 10 لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, تو وہ لازمی سنیں آپ. تو اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے, جہاد کے آداب بھی ہیں, اور قرآن و سنت سے کہ کہاں جہاد ہوگا کہاں جہاد نہیں ہوگا. ان کا تو تجربہ بھی بہت ہے اس بارے میں. ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں. کبھی خوشبو لگا گیا ہو تو پھر پتہ چلے گا کیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شادی کے علاوہ کچھ نہیں آتا. مجھے جو آتا ہے نا وہ بتا دیا تو بیان میں ہی نہیں آؤ گے تم لوگ. اتنے بیوقوف ہم ہیں نہیں جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. سمجھ رہے؟ آہستہ سے بولا میں نے, زیادہ زور سے. آگے چلو مولوی صاحب